یہ 2 لاکھ پکڑو اور اپنی بیٹی کا ابورشن کروا لینا۔ اگر کسی کو بتایا تو چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ مالکن کے بیٹے نے میری 14 سالہ بیٹی سے زیادتی کی تھی۔ ابورشن کرتے وقت بیٹی کی چیخیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ بیٹی مر چکی تھی اور میں آنسو بہا رہی تھی جب اچانک میں نے بیٹی کا پرس کھولا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ بیٹی نے… یہ ایک بدترین صبح تھی۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ جب میں اپنی مالکن کے کہنے پر اپنی 14 سالہ بیٹی کو کام پر لے جانے کا فیصلہ کیا، وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اماں میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کرتی تو میں نے جھنجھلا کر کہا، رانی ایک ہی تو دن کی بات ہے، میں کون سا روز تجھے کام پر لے جاتی ہوں؟ تو وہ پریشان ہو کر اپنی معصوم آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر بولی، اماں مجھے اچھا نہیں لگتا، لوگوں کے گھر برتن مانجنا، جھاڑو لگانا، اپنے گھر بھی تو کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے فوراً سے اپنے گھر کی بات کی۔ اپنے گھر کی اور بات ہے نا اماں؟ وہ بولی، چل بس کر، غریب کی بیٹی کے منہ سے افسانے اچھے نہیں لگتے، اٹھ تیار ہو جلدی، شاباش، ورنہ باجی بڑی باتیں سناتی ہیں۔ میں فٹافٹ گرم چائے حلق سے اتار کر بولی تو اس نے اپنا بستہ زور سے چارپائی پر پھینکا۔ اللہ کی قسم اماں، ایک دن جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو کبھی بھی آپ کو دوسروں کے جھوٹے برتن دھونے نہیں دوں گی۔ اللہ کرے میری جلد از جلد تعلیم مکمل ہو اور مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے گزری اور باہر نل کے پاس بیٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اتنی سی عمر میں یہ کتنی بڑی بڑی باتیں سوچنے لگی ہے، تو اس کی باتوں پر مجھے اپنے آپ پچھتاوا سا ہونے لگا کہ میں اس کو وہ زندگی نہیں دے پائی جو اس کا حق تھا۔ کاش میں پسند کی شادی نہ کرتی تو آج میری طرح میری اولاد دھکے تو نہ کھاتی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اتنی اداسی تھی کہ میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے زندگی میں خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو مالکن کے گھر کام کے لیے نہیں لے کر جاؤں گی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی بیٹی کے خوابوں کو پورا کروں گی۔ وہ پڑھ لکھ کر ٹیچر بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا تاکہ اسے میری طرح لوگوں کے گھر برتن نہ مانجنے پڑے، بلکہ وہ پڑھ لکھ کر باعزت نوکری کرے جہاں پر 4 لوگ اس کی عزت کریں اور احترام سے بلائیں۔ وہ بہت ہی فرما بردار تھی، میٹرک میں آ چکی تھی، اچھے گھرانے کی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، لیکن میں نے ایک چیز ہمیشہ اس میں نوٹ کی کہ جب بھی میں نے اسے مشکل وقت میں پکارا اور کام پر چلنے کا کہا، اس نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا۔ حالانکہ آج کل کی بچیاں 2 جماعتیں پڑھ لیتی ہیں تو آسمان پر اڑنے لگتی ہیں، مگر میری بیٹی بہت ہی سادہ طبیعت کی نکلی، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اسے باہر کی ہوا نہیں لگی۔ میں اس کی سعادت مندی کو دل ہی دل میں سراہتی تھی، منہ پر کبھی اس کی تعریف نہیں کی۔ میں اپنی سوچوں کو لیے کام پر پہننے والے کپڑے پہننے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 1.5 ماہ ہونے والا تھا، لیکن اس ہلکی ہلکی دستک کی پہچان مجھے بہت اچھے سے ہو گئی تھی، اس لیے میں ایک دم سے چونک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ اس وقت کیوں آ گیا؟ یہ تو عموماً رات کو آتا ہے۔ میرا دل ڈوبا اور میں نے ڈوبی ہوئی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں رانی اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی تو مجھے جیسے کرنٹ سا لگ گیا۔ میں نے اسے تیزی سے آواز دے کر روک دیا۔ میری زندگی کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی رانی کو دروازے پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں اگر مر بھی رہی ہوتی تو خود ہی دروازے پر جاتی۔ جب سے رانی جوان ہو رہی تھی میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ جوان بیٹی کا بوجھ ایسے ہی کندھوں پر نہیں آ جاتا، اس لیے میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی اور زندگی کے کچھ اصول خود بخود ہی بنتے چلے گئے۔ میں نے بھرے دل سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے مالک مکان اکمل ایک کمینہ پرور مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک تھی جو کسی بھی عورت کو دیکھنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے فوراً نظریں چرائیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھے اور مجھ پر نظریں گاڑ لیں۔ کرایا ترچھی نگاہ کر کے وہ عجیب انداز میں بولا تو میں اندر تک لرز سی گئی۔ اکمل صاحب کچھ دن اور دے دیں، مالکن تنخواہ دے دے گی تو آپ کو بقایا کرایہ بھی دے دوں گی اور جو ایڈوانس رہتا ہے وہ بھی، بس تھوڑا وقت دے دیجئے۔ وہ ہنسا
وہ ہنسی جس میں نہ کرم تھا نہ لحاظ، صرف ایک خود غرض مرد کی تسکین تھی۔ ارے نام کیا بتایا تھا تم نے؟ جی روزینا۔ بات یہ ہے روزی، ایک دم وہ ڈرامائی انداز میں رکا تو نہ جانے کیوں مجھے یہ بے تکلفی پسند نہ آئی۔ روزی تو کبھی مجھے میرے خاوند نے بھی نہیں کہا تھا، لیکن اب پرایا مرد پوری ڈٹھائی کے ساتھ میرے نام کو جس رومانٹک انداز میں پکار رہا تھا، اس سے میرا دل بے حد برا ہوا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا روزی کہنا؟ وہ بڑے ناز سے بولا۔ تمہیں اس کی بےہودہ تاڑتی نظروں کی تپش سے بچتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی نہ میں سر ہلا دیا اور اپنی طرف سے مسکرانے کی کوشش بھی کی تو وہ مزید پھیلتے ہوئے بولا، دیکھو روزینا، ذرا لمبا نام ہے اس لیے میں تو روزی ہی کہوں گا۔ اب تمہیں برا لگے یا اچھا؟ نہیں جی ٹھیک ہے، اور یہ بات میں نے انتہائی جبر کے ساتھ کہی، کیونکہ میں پہلے دن سے ہی یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص انتہائی انا پرست انسان ہے، جو اپنی انا کو ٹھیس لگتے دیکھ کر اگلے کا ٹھیک ٹھاک نقصان کر سکتا ہے۔ اور میں اس مقام پر کھڑی تھی جہاں میں اپنا نقصان نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ یہ مکان مجھے کافی مناسب کرائے پر مل گیا تھا، ورنہ یہاں پر ایک کمرے کا مکان کا کرایہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور اسے ادا کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ایسے میں کبھی کبھی ناپسندیدہ بات بھی برداشت کرنی پڑ جاتی، اور اس وقت میں اپنی اسی برداشت کو آزما رہی تھی۔ اچھا روزی، کرایہ تو چلو تم نے آخر دے ہی دینا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کر دیتا ہوں، لیکن رہ گیا ایڈوانس تو وہ تمہیں پہلے ہی دینا پڑے گا، یہ تو بہت ضروری چیز ہوتی ہے نا۔ وہ اپنے لہجے میں دنیا بھر کی چالاکی سمیٹتے ہوئے کچھ لمحے رکا، اور پھر جیسے اس کی نظریں میرے چہرے پر جم سی گئیں۔ لیکن کیا؟ میں اس کے لیکن پر سٹ پٹا سی گئی۔ لیکن یہ کہ اگر تم چاہو تو میں ایڈوانس معاف کر سکتا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا، اس کے لہجے میں چھپی مکاری میں نے فوراً محسوس کر لی۔ ایسا لگا جیسے میرے گرد کوئی سانپ پھنکارنے لگا ہو۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی اکمل صاحب، میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا، تو اس کے مکار ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ سج گئی جو کسی درندے کی فتح کی اطلاع دیتی ہو۔ اتنی بھولی تو نہیں لگتی تم، سمجھ تو گئی ہوگی میں بچی نہ تھی اور نہ ہی پہلی بار ایسی بات سن رہی تھی، لیکن ہر بار ایسی باتیں سننے کے بعد شرم سے میری نگاہ جھک جاتی ہے، مگر نہ جانے کیوں معاشرے کے ان مردوں کو شرم نہ آتی جو اکیلی عورت کو دیکھتے ہی اپنی رال ٹپکانے دروازے پر آ جاتے۔ سچ کہا ہے، گھر والا چاہے جیسا بھی ہو ایک عورت کا سائبان ہوتا ہے۔ دروازے کے پاس رکھا ہوا اس کا جوتا بھی دوسروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پر غصے کی بجائے تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سر پر کوئی مرد نہیں۔ اگر میں نے یہاں پر ہر ایرے غیرے کے ساتھ دشمنی مول لی تو پھر میرا جینا اس معاشرے میں انتہائی دوبھر ہو جائے گا۔ میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی، لہٰذا میں انجان بن کر بولی، اکمل صاحب، میں اتنی پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں اور نہ ہی اتنی سیانی، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جو ہی مجھے باجی تنخواہ دے دیں گی تو میں آپ کو ایڈوانس کی رقم ادا کر دوں گی۔ میں نے موضوع پلٹنے کی کوشش کی تو وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور آہستہ سے بولا، چلو ٹھیک ہے، تم واقعی بہت سیانی ہو، لیکن اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میرے پاس آ جانا، میں کوئی اتنا برا آدمی نہیں ہوں۔ وہ مجھے اپنی آنکھوں کے برمے سے چبھتا ہوا بولا، تو میں نے آخری کوڑا گھونٹ بھرتے ہوئے آرام سے کہا، جی ضرور، اور پھر دروازہ فوراً بند کر دیا، کیونکہ مجھے اس کے جانے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے اور میں مزید دروازے پر کھڑی رہ کر اس کی گندی نظروں کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ میں زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں مردوں کی بولتی آنکھیں اور ان میں چھپے راز و نیاز میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ میں ان آنکھوں کا مفہوم بہت اچھے سے جانتی تھی، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ میں قدم قدم پر ایسی دعوت دیتی، نظروں سے خود کو نہ صرف بچا کر رکھتی بلکہ اپنی جوان ہوتی بیٹی کو بھی ایسی بھیڑیا نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو زندگی کسی چومکھی کی طرح لڑنے لگی تھی، جہاں پر اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی فکر بھی مجھے دن رات کھائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی میں نے اس دشت میں اتر کر سرد و گرم اپنے جسم پر سہ لیے، مگر اپنی بیٹی پر آنچ نہ آنے دی۔ میں اندر آئی تو میرا جسم لرز رہا تھا، وہ نظریں، وہ لہجہ، وہ مسکراہٹ
सब मेरे वजूद पर एक गंदे दाग की तरह चिपके हुए महसूस हुए। दिल बड़ा बोझल सा होने लगा। रानी मेरी तरफ देखकर परेशान हो गई। क्या बात है अम्मा, सब खैरियत है? आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? पानी लाऊं क्या? तो मैंने एकदम ना में सर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। बड़ी सी चादर ओढ़ ले जल्दी, फिर निकलें। पहले ही हम काफी लेट हो चुके हैं। मालकिन मकान क्या कह रहा था अम्मा? कुछ नहीं कह रहा था, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कहकर मैंने ताला चाबी उठाई और रानी को लेकर घर से बाहर निकल आई। पूरे रास्ते बस एक ही बात सोचती रही कि आज बाजी से एडवांस रकम ले लूंगी और उस अकमल के मुंह पर दे मारूंगी। एडवांस रकम के बहाने रोज दरवाजे पर आ जाता है। अगर मेरे मसले ना होते तो कब का घर तब्दील कर लेती। सच तो ये है कि मुझे तो उसकी शक्ल से ही शदीद नफरत होने लगी थी। मैं उसे लेकर मालकिन की बड़ी सी कोठी पर पहुंची, क्योंकि आज उनके घर में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था और मालकिन ने ही मुझे कहा था कि अपनी बेटी को भी साथ ले आना, क्योंकि घर में आज काम बहुत ज्यादा हो गया। मैं जो ही कोठी के अंदर दाखिल हुई तो अंदर से एक तेज म्यूजिक की आवाज कानों से टकराई तो दिल धक से रह गया। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि बाजी घर पर नहीं है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में कभी भी उनका ये बिगड़ा हुआ लड़का जहांगीर ऐसी हरकत नहीं करता था। वो हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ बेसमेंट में बैठकर नशे की महफिल सजाता और म्यूजिक की आवाज भी सिर्फ बेसमेंट की दीवारों से टकराती रहती। लेकिन आज आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी और वो भी उसके जाती बेडरूम से, जिसका दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। मैं चंद लम्हों तक वहीं दहलीज पर खड़ी रही। दिल में वसवसों का तूफान उठने लगा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन काम तो करना था। मजबूरी ने कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, जैसे हर कदम के साथ कोई अनजाना खौफ मेरे वजूद पर हावी होता जा रहा हो। मेरी परेशानी देखकर रानी भी डर सी गई थी। मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुई, मगर लाउंज का दरवाजा हल्का सा खुला रखा। बाहर चौकीदार और माली मौजूद थे। कदरे दिल को आसरा था कि मैं इस कोठी में बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, लेकिन कोठी का ये रिहायशी हिस्सा जरा अलग थलग था और यहाँ से आवाजें बाहर जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने एहतियातन लाउंज के दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। मैं जो ही तेज तेज कदमों से किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि अचानक ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े मालकिन के बेटे जहांगीर ने मुझे देख लिया और इंतहाई भूंदे अंदाज में मुझे कहा, फौरन जूस का ग्लास लेकर ऊपर आओ। मैंने निगाह उठाकर ऊपर देखा तो सामने सीढ़ियों की रेलिंग पर उसके 3-4 लिफंगे दोस्त भी खड़े थे, जिनकी अजीबोगरीब नजरें मुझसे होते हुए रानी पर जाकर टिक सी गई थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों की शर्म ही मर गई हो। रानी भी शायद ये बात महसूस कर चुकी थी। तभी एकदम से वो मेरे पीछे हो गई। मैं उसे लेकर फौरन किचन में आई। एक दिल किया कि रानी को बाहर गार्डन में छोड़ दूं, लेकिन फिर अपने दिल को मजबूत किया कि अगर यूं ही छोटी छोटी बातों पर डरती रही तो फिर रानी को डरपोक बना दूंगी। वो पहले ही छोटी छोटी बातों पर इतनी परेशान हो जाती है कि कई कई दिनों तक उनमें उलझती रहती है। न जाने क्यों मेरे दिल में बेचैनी सी शुरू हो गई। मेरे मसामों से पसीना बहने लगा। हालांकि इतनी गर्मी न थी। मैंने फटाफट जूस तैयार किया और रानी को ग्लास लाने का कहा। रानी किचन में मौजूद नहीं थी, तो मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी सांस रुक गई हो और मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई हो। मैंने घबराकर ऊंची आवाज में रानी को पुकारा और भागकर किचन के दरवाजे पर पहुंची तो सामने वो मछलियों के शीशे वाले जार के पास खड़ी थी। हैरत से उनकी हरकतें देख रही थी, जैसे पहली बार उन्हें तैरता देख रही हो। किचन से ये जगह करीब ही थी, इसलिए ज्यादा फिक्र की कोई बात नहीं थी। मैंने जल्दी खुद को संभाला और दोबारा से अंदर चली गई। किचन में मौजूद गिलास उठाए और जूस डालने लगी। मेरे हाथ वाजे तौर पर कांप रहे थे, जैसे किसी ने मुझे निचोड़ कर रख दिया हो। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जहांगीर के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले ही खौफ का साया मेरे गिर्द मंडलाने लगा था। घुटन इतनी महसूस हो रही थी कि जैसे किसी बंद कमरे में सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ। जहांगीर था तो मेरी मालकिन का इकलौता बेटा, लेकिन मेरी नजर में वो 30 साल का भरपूर मर्द था, लेकिन हरकत ऐसी थी कि जिससे इब्लीस भी शर्मा जाए। उसकी 2 मंगनियां और एक शादी नाकाम हो चुकी थी। ये सब कुछ सुनकर मुझे कभी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसकी फितरत में किसी भंवरे की तरह डाल डाल पर घूमना लिखा था।
وہ شادی کو بھی اپنی بدفطرت طبیعت کی وجہ سے ناکام کر چکا تھا۔ باجی ہر آئے گئے کے سامنے اس کا دفاع کرتے ہوئے دوسروں کی بیٹیوں کو ہی خراب کہتی تھی، لیکن میں سب جانتی تھی کہ وہ کردار کا کتنا غلیظ ہے۔ اس لیے میں نے دل میں سوچا کہ باہر سے کسی نوکر کو بلوا کر اس کے ہاتھوں جوس بھجوا دوں کہ اتنے میں مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ رانی کی کھنک دار ہنسی سن کر جیسے میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ میں تیزی سے کچن کے دروازے پر پہنچی تو جہانگیر کو رانی کے قریب کھڑا دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی نظروں کی پستی اور مکاری صاف عیاں تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی معصوم سی رانی کو اپنے پروں تلے چھپا لوں اور اس کا بال بھی جہانگیر کو نہ دیکھنے دوں۔ مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ میں نے زور سے رانی کو آواز دی۔ وہ گھبرا کر میری طرف مڑی اور فوراً میرے پاس آ گئی۔ میں نے سختی سے کہا، تم کچن سے باہر کیوں نکلی ہو؟ جاؤ اندر اور کام سنبھالو۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکایا اور تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ جہانگیر نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کمینہ سا اترا۔ اس سے پہلے کہ میں کچن میں جاتی وہ تیزی سے میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا بات ہے، آج مجھے جوس نہیں پلاؤ گی؟ بہت انتظار کرواتی ہو تم۔ اس کے ذو معنی جملے مجھے ہمیشہ بہت برے لگتے تھے، لیکن میں نے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا اور خاموشی سے واپس پلٹ گئی اور کچن سے جوس کا گلاس اٹھایا، اور جیسے ہی میں نے جوس کا گلاس اس کے پاس جا کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا تو میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تو وہ بکھلا کر بولا، ارے شادی شدہ ہو، 2 بچوں کی ماں ہو، پھر بھی کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتی ہو، تمہاری یہی ادا تو مجھے لڑ گئی ہے۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ میرے اندر زہر کی طرح اترنے لگے۔ میں پلٹنے لگی تو اس نے میرا بازو تھام لیا اور زور سے کھینچتے ہوئے کہا، ارے رک جاؤ نا، 2 گھڑی میرے پاس بھی کھڑی ہو جایا کرو، کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں۔ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو اس کے جنگل سے چھڑواتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جہانگیر صاحب، اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کیجیے، میں آپ کی والدہ کے برابر ہوں اور آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اس نے کہکا لگایا اور مزید میرے قریب آ کر بولا، والدہ، تم میری ماں کی عمر کی لگتی ہو، یہ تمہارا وہم ہے، میرا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ تم میری ماں نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھ ماری اور واہیات انداز میں ہنسنے لگا۔ میری آنکھوں میں بے بسی اتر آئی، دل چاہا کہ چیخوں، لیکن میری آواز گلے میں ہی دب گئی۔ میں ہانپنے لگی تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ہوس تھی کہ میرے وجود سے سانس کھینچنے لگی۔ پھر مکروہ انداز میں بولا، ویسے سچ کہوں یہ تم سے زیادہ حسین ہے، اسے بھی ساتھ لایا کرو، کچھ کام کاج ہی سیکھ لے گی۔ وہ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا کر ایک ادا سے پینے لگا۔ اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ میری بیٹی، میرا فخر، میرا غرور، میرا سب کچھ، وہ اسے بھی اپنی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور ضبط کے آخری کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ میری مٹھی بھینچ گئی اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ دل چاہا کہ ایک تھپڑ مار کر اس کے دانت توڑ لوں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے مالکن کھڑی تھی اور میں ایک ملازمہ تھی، ایک ایسی عورت جو اپنی بیٹی کی دوا کے لیے مہینوں مہینوں تنخواہ کا انتظار کرتی تھی۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں تو وہ ایک دم ہنسا، تمہارے چہرے پر یہ غصہ اچھا نہیں لگتا، ریلیکس رہا کرو، کس بات کی ٹینشن لیتی ہو؟ اگر تم کہو تو میں ماما سے تمہاری تنخواہ بڑھانے کی بات کروں۔ اس کی غلیظ سانسیں میرے چہرے سے ٹکرائیں تو میں ایک دم پیچھے ہٹی نہیں۔ جہانگیر صاحب، آپ کا شکریہ، مالکن جب بہتر سمجھیں گی تنخواہ بڑھا دیں گی، ویسے بھی ابھی مجھے وہ اچھی ہی تنخواہ دے رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے بلا جھجک مانگ سکتی ہو۔ اس نے میری طرف جھک کر کہا تو میں نے ایک دم سے جھرجھری لی اور بنا ایک لفظ بولے تیزی سے کچن میں آ گئی، لیکن کچن میں کھڑے رہ کر کام کرنا میرے لیے ممکن نہ رہا۔ کچھ لمحے کے لیے لگا جیسے میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ میں دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے زندگی میں غربت کے طعنے سنے تھے، بھوک کے دن دیکھے تھے، لیکن ایسے لمحے پہلی بار دیکھے تھے جب کسی کی نظریں انسان کو زندہ دفن کرنے لگتی ہیں۔
رانی نے مجھے حیرت سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ اماں آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سر ہلا کر کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ لیکن نوکر کی تے نخرہ کی۔ میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور ڈنر سیٹ ترتیب سے ٹیبل پر رکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نگینہ باجی کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ان کا آنا میرے لیے جیسے بہار کے جھونکے جیسا تھا۔ میرے تن بدن میں جیسے سکون کی لہر دوڑ گئی ہو۔ میں خود کو ایک دم سے توانا محسوس کرنے لگی کہ چلو کچھ آسرا ہو گیا اور کچھ خوف بھی تھوڑا کم ہو گیا۔ ہم دونوں نے مل کر کچن کا کام سنبھالا اور شام کے فنکشن کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ مجھے یہاں کام پر نگینہ باجی نے ہی لگوایا تھا۔ وہ کافی اڈھیر عمر میں کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی تھی۔ میں ان سے کافی گھل مل گئی تھی۔ عمر کے فرق کے باوجود ہم دونوں کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی کہ اچانک ایک ہلکی چیخ سنائی دی تو میرا ماتھا ٹھنکا اور میرے ہاتھ سے قیمتی برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز جیسے میرے ارد گرد بکھر گئی۔ نگینہ باجی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی آج دھیان کدھر ہے تمہارا؟ میں نے بمشکل زبان ہلائی اور کہا آپ نے کچھ چیخنے کی آواز سنی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی ارے بھائی جہانگیر میاں گھر پر ہوں اور سکون ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گئی، لیکن دل میں گہری بے چینی اتر گئی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دوبارہ ایک تیز اور تڑپا دینے والی چیخ سنائی دی۔ اب کی بار صرف میں نے نہیں سنا، نگینہ باجی نے بھی چیخ سن لی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا رانی، یہ میری رانی کی آواز ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر مارے اور بوکھلا کر کچن میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ نگینہ باجی نے حیرت سے پوچھا کیا تم رانی کو آج ساتھ لائی ہو؟ ہاں وہ باتھ روم گئی تھی، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تیزی سے باہر نکلی۔ سامنے والے کمرے کے ساتھ باتھ روم تھا، مگر کمرے کا دروازہ اب بند تھا۔ مجھے لگا ساری کوٹھی میں یکدم جیسے سناٹا چھا گیا ہو۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں، کوئی آہٹ کوئی ہلچل نہ تھی۔ چیخ اب وہم لگنے لگی۔ میں نے بے ساختہ آواز دی رانی کہاں ہو تم؟ میری آواز کوٹھی کے در و دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر وہ چیخیں گونجی جو میرے رگ رگ کو کاٹنے لگیں، گھٹی گھٹی چیخیں جیسے کوئی تڑپ رہا ہو، جیسے کسی کے جسم سے اس کی روح کھینچی جا رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے میں اس کمرے کے دروازے تک پہنچی جہاں سے وہ سسکیاں اور چیخیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ کھولو دروازہ، رانی کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھولو۔ میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ نگینہ باجی بھی میرے پیچھے آ گئیں۔ ان کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ وہ بھی دروازہ بجانے لگی، مگر دروازہ بند رہا۔ میں نے روتے ہوئے خود کو زمین پر پٹخ دیا اور پھر اٹھ کر باہر کی طرف دوڑی۔ گیٹ پر چوکیدار کھڑا تھا۔ میں نے اس کے آگے گر کر دہائی دی میری بچی اندر ہے، خدا کے لیے چل کر دروازہ کھولو۔ وہ بھی دوڑتا ہوا آیا۔ ہم تینوں دوبارہ اس کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اندر سے رانی کی کرہاتی آوازیں آ رہی تھی۔ میری رانی مجھے آوازیں دے رہی تھی، اماں اماں بچاؤ۔ اس کی آواز جیسے میرے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ چوکیدار نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا اندر جہانگیر بھی ہے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ میری ٹانگیں لڑکھڑا گئیں اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر میری سانس روک گیا۔ رانی بیڈ پر نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے اور جسم پر کپڑے بے ترتیب۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے اس کی روح نکال کر جسم وہیں چھوڑ دیا ہو۔ چوکیدار نے شرم سے نظریں پھیر لیں۔ میں اندر لپکی۔ نگینہ باجی نے فوراً بیڈ سے چادر اٹھائی اور رانی کے جسم پر ڈال دی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی ہوش کرو پگلی، سنبھالو خود کو۔ میں سکتے کے عالم میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی ویرانی تھی جیسے کئی صدیوں کا دکھ اس پر برس پڑا ہو۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ درد سے کرہائی اور میری باہوں میں سمٹ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا اماں جب میں باتھ روم سے نکلی تو جہانگیر اور اس کے دو دوست سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے زبردستی مجھے اندر کھینچ لیا۔ میرے چیخنے پر انہوں نے میرا منہ بند کیا۔ میں بہت روئی اماں، میں بہت چیخی چلائی، پر کسی نے نہیں سنا۔ وہ مجھے مارتے رہے، نوچتے رہے۔ اماں میری روح تک لہو لہان ہو گئی۔ میں کچھ نہ کر سکی۔
वो सब कुछ करते रहे। मैं हारती गई, टूटती गई, मेरी चीख गले में ही दब गई, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने उसे सीने से लगाकर झूला झुलाने लगी, जैसे मैं उसे फिर से माँ की आगोश में पनाह दे सकूं। नगीना बाजी सर पकड़कर बैठ गई। हाय जहांगीर, ये तूने क्या जुल्म कर डाला। वो भी मेरे साथ रोती चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे हवास अपनी जगह पर आए तो आने वाले कल के अंदेशे मुझे सताने लगे। मेरे सर पर तो रानी के बाप का साया भी नहीं था। अगर वो होता तो इस मुश्किल मरले में हम पर चादर तान लेता, लेकिन अब मैं एक औरत होने के नाते बिल्कुल ही तन तना खड़ी थी। मेरा दिमाग एक बार फिर माउफ होने लगा। मैंने नगीना बाजी से कहा, अब क्या होगा। नगीना बाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। तो मैं उनकी तरफ आंसू से डूबी हुई आंखों से देखकर बोली, कैसे ठीक हो जाएगा, गई इज्जत भी कभी हाथ आती है। तो वो रानी के सर पर हाथ रखकर बोली, देखो ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, रानी को संभालने का है। अगर तुम ऐसी ही बातें करती रहोगी तो इस बच्ची का क्या होगा। इसका तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी नहीं। तो उनकी बातें सुनकर मैंने रानी की तरफ देखा, जिसका चेहरा लट्ठे की तरह सफेद हो रहा था। ये पुलिस केस है। तो मेरी बात सुनकर नगीना बाजी एकदम से पहलू बदल गई और बोली, सब्र करो, मालकिन को आने दो, मुझे यकीन है कि वो कोई बेहतर फैसला करेंगी। वो कैसे फैसला करेंगी, जहांगीर उनका इकलौता बेटा है। आपने देखा नहीं, वो अपने बेटे के सामने किसी की बेटी को कोई इज्जत ही नहीं देती, तो भला एक नौकरानी की बेटी को क्या इज्जत देंगी। अरे बेटियां सबकी साझी होती हैं, क्या मालिक और क्या नौकरानी की बेटी, इनमें फर्क ही क्या है। ये तो हम समझ रहे हैं ना बाजी, ये मालिक लोग बहुत फर्क करते हैं। अच्छा चलो, तुम ज्यादा मत सोचो, रानी को लेकर इस कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह करे मालकिन भी जल्दी आ जाए। वो उठकर किचन में हमारे लिए पानी लाने गई, जबकि मैं रानी को अपने सीने से लगाकर ऐसे बैठी हुई थी कि जैसे खुद से अलग किया तो न जाने मजीद क्या कयामत हमारी जिंदगियों में आ जाएगी। लेकिन मैं भूल रही थी कि कयामत तो हमारी जिंदगी में आ चुकी है। तो मैं एक बार फिर बेआवाज रोने लगी। इतने में नगीना बाजी एकदम से तेज तेज कमरे के अंदर आई और मुझे देखकर बोली, मालकिन आ गई हैं, फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। मालकिन हवा से भागता चेहरे के साथ कमरे में आई तो हम दोनों माँ बेटी पर नजर पड़ते ही उन्हें हम पर बीती कयामत समझने में ज्यादा देर ना लगी, तो वो हमारे पास ही खामोशी से बैठ गई। बाजी, आपने कहा था ना रानी को लाने का, मैं आपके कहने की वजह से इसे लेकर आई थी। अब देख लें जहांगीर बाबू ने इसका क्या हाल करके रख दिया है। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी तो वो भी टुकर टुकर बिल्कुल खामोशी के साथ रानी की तरफ देखते ही चली गई। मेरा जिस्म कांप रहा था, मेरी जुबान बार बार लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपनी बेटी पर बीता हर जुल्म उनके सामने रखा। लेकिन उनकी आंखों में ना कोई हैरानी थी, ना दुख, ना अफसोस, बस एक सर्द सा सकूत। मुझे लगा कि मेरे ऊपर जुल्म की दास्तान सुनने के बाद वो कोई तो हमदर्दी के दो बोल बोलेंगी कि मेरे दुखी दिल को करार आ जाता। लेकिन उसकी जगह उन्होंने धीरे से अपना पर्स खोला, एक मोटी रकम निकाली और मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, बेटी को गांव ले जाओ और मुंह बंद कर लो। मुझे लगा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे जख्मों पर मरहम की बजाय बाजी ने नमक छिड़क दिया था और अब मैं तड़प रही थी। मेरी रूह अंदर से चीख उठी, बाजी ये आप क्या कह रही हैं, ना करें ऐसा, हम गरीबों पर ऐसा जुल्म ना करें। ये रकम देकर मुझे चुप कराने का वक्त नहीं, ये जहांगीर को सजा देने का वक्त है। चुप हो जाओ, क्यों अपनी बेटी की इज्जत को गलियों में उछालती हो। अल्लाह की बंदी, इस बात का पता अभी हम तीनों के सिवा और किसी को भी नहीं है। इस घर से बाहर बात निकली तो सोचो तुम्हारी बेटी की इज्जत और भी खराब होगी। अभी नई नई बात है, कोशिश करो इसकी जल्द अज जल्द शादी कर दो, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने एकदम से रकम मेरे हाथ पर रखी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये रकम सांप बिच्छू बन गई हो और मेरी बेटी की मजीद बेइज्जती कर गई हो। मैंने कांपते हाथों से वो रकम उठाई और रोती हुई सुर्ख आंखों से बाजी की तरफ देखा, जो मेरी तरह ही एक औरत थी, लेकिन इंतहाई सफाक। फिर मैंने वो रकम इंतहाई गुस्से से उनके पैरों में फेंक दी। बेगम साहिबा, मेरे पास सिवाय इज्जत के कुछ नहीं था,
جیسے آج آپ کے بیٹے نے چھین لیا۔ اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو میرا اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ میں نے بلند آواز میں کہا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور بولی، اس عمر میں لڑکے غلطیاں کر جاتے ہیں، خواہ مخواہ بات کو مت بڑھاؤ، پیسے لو اور چپ چاپ چلی جاؤ، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ زیادہ زبان چلاؤ گی تو نوکری تو جائے گی، عزت سے سماج میں سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی نوکری پر۔ آپ مجھے نوکری کے ڈراوے مت دیں۔ ایسی جگہ پر کون نوکری کرے گا جہاں اس کی بیٹی کی عزت برباد ہو گئی ہو اور انصاف بھی نہ ہو رہا ہو؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے باجی، آپ دیکھیے گا میری بد دعائیں آپ کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گی۔ تو وہ پیر پٹکتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئیں، لیکن ان کی باتیں میرے اندر آگ لگا گئیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اتنی زور سے چلاؤں کہ اس کوٹھی کی بنیادیں ہل جائیں۔ میں نے نگینہ باجی اور چوکیدار کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ لوگ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو گے گواہی دینے کے لیے؟ آپ تو گواہ ہو، سب کچھ دیکھا سنا ہے۔ مگر دونوں نے نگاہیں چرا لیں۔ نگینہ باجی نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں اس تھانے کچہری کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ اور چوکیدار نے تو صاف کہہ دیا، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کسی بڑے آدمی کے خلاف نہیں بول سکتے، ہمیں معاف کرو۔ ان کی باتیں سن کر میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں اکیلے ہی رانی کو سنبھال کر تھانے لے کر جانے لگی کہ رانی میرے قدموں میں گر گئی۔ اماں، میری عزت کا اشتہار اور مت لگاؤ، میں پہلے ہی مر چکی ہوں، اگر پولیس کے پاس گئی تو میری روح تک کو گھائل کر دیں گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، آپ تو کم از کم مجھ پر ترس کھائیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموش التجا تھی کہ میرا دل پھٹنے کو آ گیا۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری چیخیں میرے کلیجے سے نکل رہی تھیں۔ میں نے رانی کو چادر میں لپیٹا اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ چوکیدار ایک طرف کھڑا شرمندگی سے زمین پر نظریں گاڑے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تجھے بیٹی کی قدر ہے تو آج کے بعد اس گھر میں کوئی بیٹی نہ آنے دینا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے رانی کو بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا رب میری بیٹی کا سہارا بن، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے تو انصاف کر میرے اللہ۔ میں نے روتے ہوئے کوٹھی کا دروازہ عبور کیا تو میرے قدم من من بھر کے ہو گئے تھے۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ رانی میرے پہلو میں لیٹی سسکیاں لیتی رہی اور میں آنکھیں بند کیے سوچتی رہی کہ اللہ بھی صرف امیروں کا ہے، اس لیے میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہ ہوا۔ اس دنیا میں غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، اس لیے امیروں کے بیٹے درندگی کر کے بھی بچ جاتے ہیں۔ میں لوٹی پوٹی سی اپنے گھر کو پہنچی، مگر ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ ساری رات آنکھوں میں بسی ہوئی۔ صبح ہوئی تو مجھے کئی فکریں لاحق ہو گئیں۔ سب سے بڑی فکر تو مکان کے کرائے کی تھی۔ بار بار مالک مکان اکمل کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تو مجھے وحشت ہونے لگتی، اور جب میری نظر رانی پر پڑتی تو لگتا کلیجہ منہ کو آ گیا ہو۔ نہ نوکری رہی، نہ سہارا، نہ کوئی امید۔ میری بیٹی کے آنسو ہر لمحہ میرے دل کو ایک دھچکا لگا رہے تھے۔ اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہ ہوا۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جاؤں، کس سے کہوں، کون میرے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ میں اسے دوبارہ ہنستا دیکھنے کی تمنا تو رکھتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب وہ ہنسی اس کے چہرے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ساری رات پریشانی میں گزر گئی، ایک پل کو بھی قرار نہ آیا۔ میں اور رانی رات سے بھوکی تھی، صبح ناشتے کو بھی دل نہ کیا کہ اچانک سپہر کو میرے بیٹے نے جیسے ہی ٹی وی آن کیا تو اچانک ایک چیخ میرے حلق میں اٹک گئی۔ بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ اسکرین پر وہ منظر دکھایا جا رہا تھا جس نے میرے اندر کی چیخ کو باہر آنے سے پہلے ہی دبا دیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ میرے اللہ نے وہ انصاف کر دیا تھا جس کی میں شدت سے منتظر تھی۔ اسکرین پر میری مالکن کے گھر کی خبر چل رہی تھی، جس میں صاف دکھایا جا رہا تھا کہ ان کا پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، لیکن اس خبر کا اگلا منظر تو اس سے بھی زیادہ ہلا دینے والا تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ مالکن کا بیٹا جہانگیر شدید زخمی ہو چکا ہے
اور اس کا نچلا دھڑ مکمل طور پر جل چکا ہے، وہ اب نہ چل سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو خبروں میں اس کی حالت زار دیکھ کر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور زور سے چلائی کہ اب یقیناً تو کسی بھی معصوم بچے کی زندگی کو برباد کرنے کے قابل نہیں رہا، تجھے میری بد دعائیں کھا گئیں۔ یہ کہہ کر میں رانی کے ساتھ لپٹ کر رو پڑی اور پھر سجدے میں گر گئی۔ میرے لبوں پر بس یہی الفاظ تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے درد کو سنا اور دنیا میں ہی اس ظالم کو اس کے عمل کی سزا دی۔ میں دیر تک سجدے میں پڑی رہی، میری آنکھیں نم تھیں مگر دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک امید کی کرن تھی جو اندھیرے کو چیر کر میرے اندر اتر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اب اتنی کمزور نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ بھلا کب اکیلے ہوتے ہیں، یقیناً اس کی مدد میرے ساتھ ہے کہ تبھی میں اتنے بڑے پل صراط سے گزر گئی جو سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ظالم کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے تو ظالم کو بلانے کی بھی توفیق نہیں رہتی۔ رانی اتنی بڑی خبر سننے کے بعد بھی بہت دل گرفتہ تھی، اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف کے سائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی رہتی، نہ بولتی نہ ہنستی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کہیں نہ کہیں مجھے یہ پچھتاوا بھی اپنے اندر ہی اندر ہونے لگا کہ اگر میں اس صبح اسے نہ لے کر جاتی، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرتی تو وہ کبھی بھی اس دکھ سے نہ گزرتی۔ یہ پچھتاوا مجھے جینے نہیں دے رہا تھا، لیکن آخر کب تک رانی اسی اندھیرے میں زندگی گزار سکتی تھی؟ اسے تو پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا بہت شوق تھا اور میں اس کے شوق کو کسی صورت بھی مٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ بہت ذہین ہے، لیکن اس واقعے نے اس کے ذہن پر بہت ہی برا اثر ڈالا ہے۔ میں نے کئی بار اسے دوبارہ اسکول بھیجنے کی کوشش کی مگر وہ تیار نہ ہوئی، تو میں نے زبردستی نہ کی، پھر کتابیں لا کر اس کے سامنے رکھی کہ شاید انہیں دیکھ کر ہی اس کے اندر پھر سے اپنا شوق جاگ جائے، مگر وہ کتابوں کو ہاتھ نہ لگاتی، بس چپ چاپ دیوار کی طرف منہ کر کے دیکھتی رہتی۔ اس کی یہ حالت زار مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی کہ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ آخر کب تک ایسے تم زندگی گزارو گی؟ کیا تمہیں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونا؟ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ آج ہوں کل نہیں، تو تمہارا کیا بنے گا؟ کم از کم اتنی تعلیم تو حاصل کر لو کہ دنیا کا مقابلہ کر سکو۔ تو وہ میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اس کے سامنے رو پڑی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹی تم کیوں شرمندہ ہو؟ شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے جنہوں نے تمہارے جسم پر نہیں تمہاری روح پر زخم دیے ہیں۔ تم کیوں منہ چھپا کر اندھیرے میں بیٹھی ہو؟ باہر نکلو، اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرو۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم تو مظلوم ہو، اس لیے اللہ نے خود اس کا انصاف کر دیا ہے۔ رانی نے میری طرف دیکھا اور تب وہ بہت ہی دھیمی آواز میں بولی، اماں مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے پڑھوں گی، کیسے جاؤں گی اسکول؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، بس اتنی سی بات ہے۔ ارے پگلی، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وہ اللہ ہے نا، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اس معاملے میں بھی وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس تم ذہنی طور پر اسکول جانے کے لیے خود کو تیار تو کرو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک سی ابھری اور اس چمک کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایک عرصے کے بعد اس کی آنکھوں میں میں نے یہ چمک دیکھی تھی، ورنہ تو اس کی آنکھوں میں ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس کا دوبارہ سے پڑھائی کی طرف راغب ہونا مجھے بے تحاشا ہمت دلا گیا۔ میں نے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ اب میں کسی کے گھر کام نہیں کرنے جاؤں گی، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور تھوڑی بہت جمع پونجی جو میرے پاس تھی اس کو سمیٹا اور بازار چلی گئی، وہاں سے چاٹ مسالہ خریدا اور اگلے دن گورنمنٹ اسکول کے سامنے چاٹ کا دیگچا لے کر بیٹھ گئی۔ پہلا دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، بچے پاس سے گزرتے رہے مگر کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا، میری سانس رکنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، اگر یہ کام بھی نہ چلا تو میں کہاں جاؤں گی، کرائے کیسے دوں گی؟ اور اکمل کی وہ ہوسناک نظریں میری روح تک کو ڈرا گئیں۔ میں نے اندر ہی اندر اللہ کو آواز دی، یا رب اب تو ہی میرا سہارا ہے،
تو ہی رزق دینے والا ہے، میں تیرے در پر بیٹھی ہوں، رزق حلال کمانے کے لیے باہر نکلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں، تو مجھے اس مشکل وقت سے نکال، مجھے حلال رزق عطا کر اور حرام کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دے۔ میں نے ایک یقین کے ساتھ اپنے اللہ کو آنکھیں بند کر کے پکارا ہی تھا کہ مجھے ایک بچے کی آواز سنائی دی، آنٹی یہ چاٹ کتنے میں دیں گی؟ تو میں نے جھپٹ آنکھیں کھولی اور کانپتی آواز میں اسے قیمت بتائی تو وہ ہنس کر بولا 2 پلیٹ دے دو۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پلیٹ بنا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی کہ اتنے میں مزید چند بچے اور میرے قریب آ گئے۔ پھر تو جیسے کارواں چل نکلا، بچوں کا ہجوم میرے آس پاس جمع ہونے لگا۔ آدھے گھنٹے میں چاٹ کا دیگچہ خالی ہو چکا تھا۔ میں نے دل تھام کر پیسے گنے تو مجھے یقین نہیں آیا، یہ معمولی رقم نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے میری محنت کا پہلا انعام تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو نے مجھ بے سہارا کی لاج رکھ لی۔ میں اگلے دن مزید حوصلے کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ گئی اور ایک ہفتے کے اندر اندر اتنا کما لیا کہ اکمل کا ایڈوانس واپس کر دیا، ساتھ ہی ساتھ نئے مکان کی تلاش بھی شروع کر دی کہ ایک دن مجھے گورنمنٹ اسکول کی چوکیدار نے کہا کہ آپ کو اندر پرنسپل صاحبہ بلا رہی ہیں۔ تو میں فوراً اٹھ کر اندر گئی تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے کہا کہ تمہارے چاٹ کی تو بہت ہی دھوم سنی ہے، تم بجائے چاٹ باہر بیچنے کے ہمارے اسکول کے اندر کیوں نہیں بیچتی؟ تو ان کی بات سن کر میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ مجھے بھی یوں سڑک پر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مگر جب پرنسپل صاحبہ نے مجھے آفر کی تو میں نے فوراً ان کی وہ آفر قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسکول کے اندر مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی رہنے کے لیے دے دیا، جس کا کوئی کرایہ نہیں لیا گیا۔ میرے لیے یہ سب کسی معجزے سے کم نہ تھا، جیسے اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہوں، جیسے وہ ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی اسکول میں میں نے رانی کا بھی داخلہ کروایا۔ پہلے وہ بہت خاموش تھی، بات نہیں کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی اور پڑھائی میں دل لگانے لگی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو ٹوٹتے دیکھا تھا، اب اسے جڑتے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے لیے وہ لمحے تھے جن کے لیے میں نے برسوں دعائیں مانگی تھیں۔ رانی نے نہ صرف تعلیم میں دل لگایا بلکہ پورے اسکول میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنا شروع کر دی، اور پھر وہ دن آیا جب اس نے میٹرک کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ میں خوشی سے زمین پر سجدہ ریز ہو گئی، میرے لبوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج میں ان سب عورتوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں جو اپنے دکھ چھپا کر جیتی ہیں، جو ظلم سہ کر خاموش رہ جاتی ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں، تو یاد رکھو ایک ہستی ضرور اس کائنات میں ہے جو نہ صرف ہمارے دکھوں کی آواز بنتا ہے بلکہ ظالم کا گریبان بھی پکڑتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال میں خود ہوں۔ اللہ تمہارا ساتھ بھی دے گا اگر نیت سچی ہو اور دل میں یقین ہو، تو رب اپنے بندے کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ میں نے سب کچھ کھویا تھا، لیکن آج جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے بچے محفوظ ہیں، میری بیٹی دوبارہ جینے لگی ہے اور میں اپنی عزت نفس کے ساتھ جیتے ہوئے روٹی کما رہی ہوں۔